السلام علیکم دوستو، آج کے بیان میں آپ کا خوش آمدید۔ میرا نام ہے رستم اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں آر اقبال بیان یوٹیوب چینل۔ آج پھر سے ہم سب جن کا بیان سننے جا رہے ہیں ان کا نام ہے حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہ، جو پوری دنیا کے تبلیغی جماعت کے امیر ہیں۔ ان کی باتیں بہت ہی قیمتی اور اہم ہوتی ہے جو ہمیں اور آپ کو ضرور سننی چاہیے، جس سے کہ ہمارے ایمان اور یقین میں اضافہ ہو سکے۔ آج کے بیان کا موضوع ہے دعا۔ دعا کس طرح سے مانگنا چاہیے، دعا کیسے مانگنا چاہیے، ہم اللہ سے کس طرح سے دعا مانگیں جو قبول ہو سکے۔ تو آج کے اس بیان میں حضرت جی نے بتایا ہے کہ کس طریقے سے ہمیں اللہ سے دعا مانگنا چاہیے جس سے کہ ہماری دعا قبول ہو۔ تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں اور سنتے ہیں حضرت جی کے آج کے اس قیمتی اور اہم بیان کو۔ بیان کو سننے سے پہلے ہم یہ نیت اور ارادہ کر لیں کہ جو بھی باتیں اس بیان کے اندر آئیں گی ان پر ہم عمل کریں گے اور ان سب باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں اور سنتے ہیں حضرت جی کے آج کے اس قیمتی اور اہم بیان کو۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیزوں، جس طرح حدیث قرآن کی شرح ہے، قرآن متن ہے، حدیث اس کی شرح ہے، قرآن متن ہے، حدیث اس کی تفسیر ہے، اسی طرح قرآن کی دعائیں دعاؤں کا متن ہے اور مسنون دعائیں اس کی شرح ہے، مسنون دعائیں اس کی شرح۔ قرآن کی دعائیں دعاؤں کا متن ہے اور مسنون دعائیں اس کی شرح ہے، جس طرح قرآن کی شرح و تفسیر حدیث ہے۔ اس لیے مسنون دعاؤں کا اہتمام کیا کرو، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح جوامع الکلم اپنی بات میں ہیں، اس سے کہیں زیادہ آپ جامع الدعوات اپنی دعاؤں میں ہیں۔ آپ کی دعائیں بہت جامع ہیں، آپ کی دعائیں بہت جامع ہیں، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ بڑی غلطی کرتے ہیں کہ یہ تو پرانی دعا ہے، کوئی نئی دعا مطلب۔ اور میں غور کرتا ہوں کہ لوگ نئی دعاؤں کے صیغے اور نئی دعاؤں کے مضامین تیار کرتے ہیں، اور غیر مسنون دعاؤں میں ان کو زیادہ مزہ آتا ہے مسنون دعاؤں کے مقابلے۔ جس طرح اللہ مجھے معاف فرمائے، کمزور عقیدے کے لوگ پرانے عملیات سے اکتا کر نئے عملیات چاہتے ہیں، ایسے ہی دعا کے بارے میں بھی لوگوں کا مزاج یہ بن گیا ہے کہ ان کو کوئی نئی دعا چاہیے، حالانکہ مسنون دعاؤں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے۔ مسنون دعاؤں کا کیا مطلب ہے؟ مسنون دعاؤں کا مطلب یہ ہے کہ وہ دعائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے یہاں قبول کروا چکے ہیں، اس لیے مسنون دعاؤں کا اہتمام کیا کرو۔ دوسری بات اور اس سے زیادہ ضروری ہے کہ جتنی دعائیں آپ سے اور آپ کے صحابہ سے منقول ہیں، ان دعاؤں کے ساتھ ان ظاہر کے خلاف واقعات کا پیش آنا بھی بیان کیا کرو جو ان دعاؤں کے ساتھ پیش آئیں۔ اس دعا پر یقین آئے گا، کس دعا پر کیا ہوا۔ تو جانتے ہیں یہ دعا فلاں صحابی کی ہے، یہ دعا فلاں صحابی کی، یہ دعا فلاں صحابی کی، یہ نہیں بیان کرتے، یہ نہیں لکھتے۔ میں نے بعض کتابیں دیکھی دعاؤں سے متعلق، اس میں صحابہ کی دعائیں تو منقول ہیں، لیکن ان دعاؤں پر جو کچھ ظاہر کے خلاف ہوا اس کو نقل نہیں کیا کتاب کی قوالت کی وجہ سے، حالانکہ وہ دعا کا ایک لازمی جزء اور لازمی حصہ ہے، تاکہ بعد والوں کو پتہ چلے کہ ان دعاؤں پر ظاہر کے خلاف کیا واقعات پیش آ چکے اور کیا مددیں نازل، یہ بھی ضروری۔ مسنون دعاؤں کے ساتھ آپ کے ساتھ ظاہر کے خلاف نصرتیں، صحابہ کی دعاؤں کے ساتھ ان کے ساتھ غیبی اور ظاہری خلاف نصرتیں، جب تک ان واقعات کو دعاؤں کے ساتھ بیان نہیں کیا جائے گا یہ دعائیں غیر یقینی ہو کر رہ جائیں گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ دعا میں جس طرح دعا کی شروع میں اللہ تعالی کی حمد یہ دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے، اسی طرح دعاؤں کی قبولیت کے لیے دعا کے شروع حاجت کے مانگنے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا بھی ضروری ہے، ورنہ دعا آسمان زمین کے درمیان معلق رہتی ہے جب تک درود شریف دعا میں پڑھنے کا اہتمام نہ کیا جائے۔
ہمیں اپنی حاجت کی کا اتنا تقاضا اور جلدی ہوتی ہے کہ شاید لوگ دعا سے پہلے حمد ہی بھول جاتے ہیں. اس لیے پہلے حمد، پھر صلاۃ، پھر اس کے بعد دعا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دعاؤں کا عادی بنایا تھا، اور کوئی موقع ایسا چھوڑا نہیں جس کی حضور اکرم سارے انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں سے زیادہ آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ملیں. لیکن ان دعاؤں کے ذریعے آخرت کو مانگنا زیادہ ملے گا بنسبت دنیا کی. اپنے گھر والے کے بارے میں ہم نے فرما دیا کہ عائشہ ہم تمہیں اسم اعظم نہیں بتلائیں گے، کیونکہ ہمیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں تم اس سے دنیا نہ مانگ بیٹھو. دنیا سے بچانے کے لیے وہ دعا نہیں بتوا، اسم اعظم نہیں بتلا رہے جس سے دعا قبول ہوتی ہے. اب تو لوگ اسم اعظم چاہتے ہی دنیا کے لیے ہیں. چلو اسم اعظم چاہتے ہی دنیا کے لیے ہیں. دیکھ لو جس آدمی کا جو دنیا یہ مسئلہ اٹکا ہوا ہے وہ اسے اس حاجت کو پورا کرانے کے لیے اسم اعظم کی تلاش ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے اسم اعظم کو یہ کہہ کر چھپا دیا کہ کہیں تم دنیا نہ مانگ بیٹھو. اور ہم اسم اعظم چاہتے ہیں دنیا حاصل کرنے کے لیے، اور آپ نے عائشہ سے اسم اعظم کو چھپا دیا دنیا سے بچانے کے لیے. فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ میں نے سنا آپ کو فرماتے ہوئے، آپ فرما رہے تھے دعا سے پہلے، اللہم انی اسألک باسمک الطاہر الطیب المبارک الحب الیک. اے اللہ میں تجھے سوال کروں تیرے اس پاک نام اور عمدہ اور برکت والے اور جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے تیرے ناموں میں، وہ نام تیرا وہ نام جس کے ذریعے پکارا جائے تجھے تو دعا قبول کرتا ہے، اور سوال کیا جائے اس نام کے ذریعے تو عطا کرتا ہے، اور رحم طلب کیا جائے اسلام کے ذریعے تو رحم کرتا ہے، اور کشادگی اور اطلاعات سے نجات حاصل کی جائے اسلام کے ذریعے تو کشادگی فرماتا ہے. عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ نے فرمایا ایک دن، اے عائشہ کیا تجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے اسم اعظم بتلا دیا ہے، اور وہ ایسا ہے کہ جب اس کے ساتھ دعا مانگی جائے گی تو یقیناً قبول ہوگی. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے آج کہا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قربان، مجھے سکھلا دیجئے. فرمایا نہیں، تمہیں بتانا مناسب نہیں. بتانا مناسب نہیں ہے، لا ينبغي لك. فرماتی ہے کہ میں ذرا پیچھے ہٹ کر سمٹ کر ناراض ہو کر بیٹھ گئی. تھوڑی دیر بیٹھی، پھر میں اٹھی آپ کو خوش کروں. میں اٹھی اور میں نے آپ کا سر کا بوسہ لیا. پھر میں نے دوبارہ درخواست کی مجھے سکھلا دیجیے یا رسول اللہ، مجھے سکھلا دیجیے. میں عائشہ نہیں، تمہارے لیے مناسب نہیں، تمہیں سکھانا مناسب نہیں ہے. مجھے بات کا اندیشہ ہے کہ تم اس سے کہیں دنیا طلب نہ کر بیٹھو. حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب آپ نے مجھے نہ سکھلایا تو میں اٹھی اور میں نے وضو کیا اور میں 2 رکعت نماز پڑھی، اور میں نے کہا اللہم انی ادعوک اللہ وادعوک الرحمن وادعوک البر الرحیم وادعوک باسمائک الحسنى كلها ما علمت منها وما لم اعلم. 1/3 علم حضرت عائشہ کے راج ایسی تھوڑی آگئی. کبار صحابہ حضرت عائشہ سے علم حاصل کیا کرتے تھے. آپ کی وفات کے بعد خود ہی اٹھی اور یہ کلمات کہے، اے اللہ میں تجھ کو پکارتی ہوں، تجھے اللہ کہہ کر، تجھے رحمان کہہ کر، تجھے بر الرحیم کہہ کر، تجھے تیرے ان تمام اسماء حسنہ کے ساتھ جو میں جانتی ہوں، ان کو میں نہیں جانتی، سب سے کے ساتھ تجھے پکارتی ہوں. اس سب کے ساتھ پکار کر تجھ سے کہتی ہوں کہ تو میری مغفرت فرما دے، مجھ پر رحم فرما دے. فرماتی ہیں حضور اکرم سے کھلکھلا کے ہنسے. آپ نے فرمایا اے عائشہ جو دعائیں تو نے مانگی ہیں، جو کلمات تو نے کہے ہیں، اسی کے اندر اسم اعظم ہے. ہم نے تو بتایا نہیں تھا، اللہ نے تجھے بتایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعا فرماتے آپ دعا شروع کرتے بسبحان ربی العلی الاعلی الوہاب سے.
آپ یہ دعا سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب سے آپ دعا شروع فرماتے ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 مرتبہ بھی کوئی دعا مانگی ہے، 100 مرتبہ بھی آپ نے دعا کی ہے، تو اس دعا کے شروع میں، اس کے درمیان میں اور اس کے آخر میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس دعا کو آپ نے 3 مرتبہ دعا میں کہا، شروع میں، درمیان میں اور آخر۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تم میں سے کوئی شخص اللہ سے سوال کا ارادہ کرے تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرے جس کا وہ اہل ہے، اس کے بعد چاہیے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجے، پھر اپنے حاجت کا سوال کرے، اس لیے کہ یہ دعا کو قبول ہونے اور حاجت میں کامیابی کے لیے زیادہ یقینی ہے۔